جی ویورز، نام ہے جمعہ خان صوفی، جو پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، اور ان کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں. کئی بکس کے رائٹرز ہیں اور سیاسی حوالے سے پاکستان کے حالات کے اوپر بکس لکھی انہوں نے. تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ خان صاحب، یہ آپ کی بکس ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آتی ہیں مارکیٹ میں، اور بڑی زبردست قسم کی اس میں آپ نے انالیسس کیا ہوتا ہے، تجزیہ کیا ہوتا ہے. تو یہ کب سے سلسلہ آپ نے شروع کیا؟ یہ تو لکھنے لکھائی کا کام تو خیر بہت پرانا ہے میرا، لیکن جب ہم کابل میں تھے 73 سے 92 تک، تو اس میں ہماری سٹرگل تھی جو زیادہ تر نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے اس کی لیڈرشپ تھی، اور وہ پاکستان کے خلاف جمہوریت کے حق میں اور قومی حقوق کے حق میں تھی. اس میں یہ تھا کہ ہم غلط سمجھتے تھے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی باہر کے، اس سے آئے گی، اس میں پختونستان اگر بن جائے تو پختونستان ایشو تھا اس وقت پختونستان کا ان دنوں. تو وہ اصل میں پختونستان کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہ اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جی وہ جو 1946-47 میں جو یہاں پہ کے پی میں باچا خان کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار تحریک تھی، وہ اصل میں کانگریس کی تحریک تھی، کانگریس سے جڑی ہوئی تھی، پری پارٹیشن. لیکن اب پارٹیشن جب ہونے والا تھا تو ہمارے لیڈروں نے، ہماری فیملی بھی ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ نئے پاکستان آنے کو اور ایک نئی مملکت کی وجود آنے کو نہیں سمجھا. صحیح. وہ جو ہمارے لیڈر تھے جو کانگریس کے ساتھ تھے، جس طرح غفار خان، اس کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب تو تعلیم یافتہ آدمی تھے، جلدی سمجھ گئے. پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ڈواڈول ہو گئے. ڈواڈول اس لیے ہو گئے کہ جو 47 میں جو ہمارا وہ ہوتا تھا، یعنی ایک ریفرینڈم ہوا جولائی میں، تو اس میں ریفرینڈم میں اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا. ان کی صوبائی حکومت تھی کانگریس کی. تو پھر اس سے پہلے ریفرینڈم سے پہلے 21 جون کو انہوں نے، جب ان کو سمجھ آ گئی کہ مملکت یہ ہندوستان تقسیم ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھرڈ آپشن دیا جائے. تھرڈ آپشن یعنی کہ پختون اسٹیٹ بنانا. وہ پختون اسٹیٹ کو اصل میں یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس پختون اسٹیٹ کو کانگریس ہی نے رد کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ان کے بقول کہ ہم بالکنائزیشن آف انڈیا نہیں چاہتے ہیں، ہم پارٹیشن چاہتے ہیں، تقسیم چاہتے ہیں. یہ باچا خان نہیں سمجھ پا رہے، وہ تو اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے. انہوں نے جب یہ تیسرے آپشن کا مطالبہ کیا تو وہ ظاہر ہے کانگریس بہت بڑی پارٹی تھی، اور کانگریس کی وجہ سے انگریز نے کانگریسی کا مان لیا تھا، کیونکہ وہ نہرو نے اس پہ لکھا تھا ماؤنٹ بیٹن کو، ہم بالکنائزیشن نہیں ہونے دیں گے، ہم پارٹیشن ہونے دیں گے، بالکنائزیشن نہیں. کیونکہ بنگال کی مسلم لیگ اور بنگال کی کانگریس دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الگ بنگال الگ مملکت بنے، جس کی انگریز بھی تائید کرتا تھا اور جناح صاحب نے بھی تائید کی تھی اس کی. لیکن وہ کانگریس نہیں مانا. کانگریس نے کہا نہیں، ہم بالکنائزیشن نہیں چاہتے، پارٹیشن چاہتے. یہ ہمارے لیڈرشپ، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی تھی. اور وہ باتیں جو باچا خان کو سمجھائی گئی تھی، جس طرح کیرو جو پشتون دوست گورنر تھا، سر اولف کیرو بک بھی لکھی ہے دی پٹھان. تو وہ اس نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ کانگریس سے جان چھڑائے. ان کو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اس کو باچا خان نے برا مانا.
اب برا مانا اس طرح برا مانا کہ وہ کانگریس کے لیڈرز کے پیچھے، گاندھی کے پیچھے چلا گیا، نہرو کے پیچھے چلا گیا، اور ماؤنٹ بیٹن کو مجبور کیا کہ نہرو کو کیرو کو تبدیل کرے، اور بہت بڑی حماقت تھی میرے خیال میں کہ اس کو تبدیل کرنا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پشتون، وہ پرو پشتون تھا، بلکہ اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ آئی ایم یوسف زئی بائی ہارٹ، یعنی میں یوسف زئی ہوں، میں اتنا میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ وہ پشتون دوست گورنر تھا۔ پھر اس کے بعد وہ آیا، تو اس یہاں سے شروع ہوئی پشتونستان موومنٹ، جس کو کانگریس نے ہوا دی، کانگریس نے اس کو کہا پٹھانستان، کانگریس کے پریس نے پٹھانستان کہنا شروع کیا، افغانوں نے اس سے پختونستان بنا دیا، اور پھر باچا خان اور اس کے انہوں نے بھی پختونستان کرنا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ سلسلہ پھر دوبارہ کنٹینیو رہا؟ نہیں، پاکستان تو اس طرح ہوا کہ ان کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں، تو انہوں نے اس پاکستان بننے کا جو 14 اگست کا دن تھا، ان کی حکومت تھی، چاہیے تھا کہ خود اس کی افتتاح میں، پاکستان کی افتتاح میں یہ لیڈ رول پلے کر دے، بلکہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو وہ ہو رہا تھا تو وہ اس کو انگریز کے ہاتھوں سے کرنے دیا، انہوں نے خود پاکستان بننے کا بائیکاٹ کیا، یعنی پاکستان بننے سے یہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر یعنی اس کو گورنر کننگم جو ڈاکٹر خان صاحب کا دوست تھا، اس نے بہت سمجھایا کہ آپ آ جائیں، پاکستان کی افتتاح کی تقریب میں آ جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ استعفیٰ دے دیں، انہوں نے استعفیٰ سے بھی انکار کر دیا۔ وہاں پہ ان کو ڈکٹیٹ ہو رہا تھا، وہاں گاندھی اور پٹیل کی طرف سے ڈکٹیٹ ہو رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہ ہو جائے، تو ان کو بہت سمجھایا، انہوں نے نہیں کہا۔ پھر انہوں نے تو سارا بلیم قیوم خان پہ ڈالا تھا، لیکن قیوم خان نے نہیں، میں نے وہ ڈاکومنٹ پڑھے ہیں، اصل میں کننگم نے پھر جناح صاحب کو لکھا کہ اب آپ اس کو ڈسمس کریں، تو انہوں نے اس حکومت کو ڈسمس کر دیا۔ اصل میں ڈسمس اس لیے کیا کہ اس وقت تک انہوں نے ابھی تک پاکستان نہیں مانا تھا، تو وہ ڈسمس ہو گیا۔ جب ڈسمس ہو گیا، قیوم خان کی حکومت بن گئی، تو قیوم خان کی حکومت جو ہے نا وہ اس وقت توقلیت میں تھی، بن گئی، اور یہ اس طرف چلے گئے۔ اسی وقت میں افغانوں نے پختونستان کا شوشہ چھوڑ دیا، پختونستان اس پٹھانستان کو انہوں نے پختونستان بنایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم، باچا خان نے پھر سن 48 میں پھر وہ جو پاکستان کا وہ جو آئینی اسمبلی تھی، قانون ساز اسمبلی تھی، اس میں اس نے حلف اٹھا لیا اور کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور آپ پختونستان، ہم اپنے صوبے کا نہ صرف نام چاہتے ہیں۔ اس میں بہت لے دے ہو گئی۔ پھر انہوں نے، ان کا تو مصیبت یہی تھی کہ یہ ان کا کیا درا سارا کانگریس کا تھا، وہی نیگوسیشن کرتی تھی، وہی پارٹی پالیٹکس بناتی تھی، وہی یہ نہیں سمجھ پائے، ورنہ لیاقت علی خان کی حکومت تیار تھی کہ اسے نام پختونستان دے دے، بلکہ ان کی ایک وفد بھی چلا گیا لاہور، اور وہ بھی لیاقت علی خان اس وقت میرے خیال میں چیف سیکرٹری تھے، لیاقت علی خان کے نام سے ایک پنجابی تھا، اس کے ساتھ ان کی ان بن ہو گئی، یعنی بجائے اس کے کہ یہ اپنا مطالبہ اور اپنا وہ انہوں نے مطالبہ پیش نہیں کر پائے، کیونکہ یہ لوگ تو دیہاتوں سے آئے لوگ تھے، اس میں زیادہ تر تعلیم یافتہ نہیں تھے، کم تھے، اور جو تعلیم یافتہ تھا وہ تو ڈاکٹر خان صاحب تھا، وہ جلدی جدا ہو گیا۔ آپ نے پھر نیشنلسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی اپنے ارلی کیریئر میں، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے اب تک قوم پرست پارٹیوں نے مختلف صوبوں میں کیا رائٹس تھے، کیا ڈیولپمنٹس کیے جیسے ان کا اقتدار آیا؟ مسلم کا اقتدار تو یہ مسئلہ تو بلوچستان بھی ہے، کے پی کے بھی، بلوچستان تو خیر اس وقت جدا تھا، اور برٹش بلوچستان تھا ایک، اور ایک کلاس اسٹیٹ تھی، وہ قصہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کلاس اسٹیٹ کو ختم کر دیا گیا سن 48 میں، اور پھر ایک بلوچستان صوبہ بن گیا، ورنہ برٹش بلوچستان جس میں پشتون علاقے تھے اور میری بگٹی یہ لوگ برٹش بلوچستان میں تھے۔
لیکن ہمارا علاقہ جو ہے نا وہاں برٹش بلوچستان میں پشتون جو تھے وہ صمد خان اچکزئی لیڈر ہوا کرتے تھے، وہ بھی کانگریسی تھے، کانگریس کے ساتھ تھے. اس کو تو بلوچی لیڈر، بلوچی انہوں نے کہا تھا بلوچی گاندھی، بادشاہ خان کو کہا تھا کہ سرحدی گاندھی، وہ ہندوؤں نے یہی نام دیا تھا. اچھا. تو پاکستان بننے کے بعد مصیبت یہ ہوئی کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو پاکستان لیڈروں کو یہ کوئی پروگرام تھا ہی نہیں کہ پاکستان کو کیا رہنا چاہیے. اسلامی ریاست ہونی چاہیے، سیکولر ریاست ہونی چاہیے، اس میں صوبوں کا کیا حقوق ہونے چاہیے، اس میں جو پلورل سوسائٹی ہے. پہلے تو اسلام کا نعرہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے کام کر دکھایا کہ وہ اب جدا ہو گئے، لیکن اس کے بعد تو اسلام کی ایک صرف ریلیجن تھا، ایک بائنڈنگ فورس، لیکن ریلیجن اکیلا بائنڈنگ فورس نہیں تھا. اور سب سے پہلے جو خرابی ہوئی وہ بنگال میں ہوئی زبان پر، اور ہم نے ٹھونس دی ان پر اردو، کیونکہ ہماری نیریٹو جو بنائی گئی وہ وہی لوگ بنا کے گئے جو ہندوستان سے آئے تھے، جس کو ہم مہاجر ابھی کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کے بابا آدم کہنے لگے. انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی وہ ہوگا، نیریٹو ہوگا، اردو ہوگا. بیچارے بنگالی جو اردو کی زبان سے، ان کی زبان، ان کا تاریخ بہت پرانا ہے اور بہت بڑے رائٹر ان میں گزرے ہیں، ان کے اوپر یہ بہت بڑی حماقت تھی کہ آپ نے وہ ٹوس دی. وہ یونٹری، جو میرا خیال میں وہ یونٹری مائنڈ سیٹ جو ہے جی، کہ وہ انہوں نے ٹوس دی ان پر. اور پھر یہ جو ہمارا علاقے پہ خصوصاً بلوچستان اور سندھ اور صوبہ سرحد کو انہوں نے ایملگمیٹ کیا، ون یونٹ بنایا. وہ بھی بنگالیوں کی اکثریت تھی، تو اکثریت کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کے لیے مغربی پاکستان سے ایک یونٹ، ایک صوبہ بنایا اور وہ دوسرا صوبہ بنایا، اور دونوں کے درمیان پیرٹی رکھی، یعنی 50-50 رکھے. حالانکہ وہ 56% تھے اور ہم 44% تھے، لیکن انہوں نے یہ بنایا. یہ بہت بڑی حماقت پاکستان میں ہوئی. وجہ یہ تھی کہ ہم یہ تقسیم ہو گیا. اصل میں جناح صاحب نے دل سے چاہا تھا کہ ایک ہندوستان ایک ہو، ہندوستان میں ایک مسلمانوں کے رائٹس جو ہے نا وہ گارنٹیڈ ہو، وہ میجارٹیرینزم جو ہندوؤں کی میجارٹیرینزم سے ان سے چھٹکارا حاصل کرے. تو وہ اس کے لیے انہوں نے ایک فارمولا 46 میں سر اسٹیفرڈ کرفٹس نے پیش کیا، اس کو کہتے ہیں کیبنٹ مشن پلان کا فارمولا. وہ جناح صاحب نے ہول ہارٹیڈلی مان لیا. وہی انٹرپریٹیشن جو انہی کی تھی وہی انٹرپریٹیشن نے مان لیا. گاندھی نے نہیں مانا، نہرو نے نہیں مانا، اور انہوں نے اس لیے نہیں مانا، انہوں نے کہا یہ تو سارا دوش دیتے ہیں نہرو کو، کہ نہرو نے بیان دیا کہ آئندہ ہندوستان کی اسمبلی آزاد ہوگی، کس طرح آئین بنائے. یہ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، لیکن گاندھی بھی نہیں چاہتا تھا. ابھی موجودہ صورتحال میں رائٹس کی بات کی جائے تو نیشنلسٹ پارٹیز کی حکومت رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹس ملے؟ اس پاکستان میں بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن یہ ایک سٹیٹ ہے. کوئی بھی اس سٹیٹ کے خلاف سازشیں کریں، اس سٹیٹ کی انٹیگریٹی کے خلاف، اس سٹیٹ کی اس کے خلاف، تو یہ غداری ہوگی اپنے قوم سے. پشتون اگر پشتون کرے تو پشتونوں کی صحت غداری ہوگی، کیونکہ بغیر پشتونوں کا حتیٰ بلوچوں کا اور نہ سندھیوں کا دوسرا رہا ہے. اور یہ دن آئے دن تو نہ ملک بنتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں. صحیح. اور یہی جو ہے نا، یہی ہمارا تجربہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اس کو اسٹیٹ رہنے دیا جائے اور اس کو دل سے قبول کیا جائے. پھر اس میں اگر ہماری کچھ تحفظات ہوں اس کو دور کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. یہ میں مانتا ہوں کہ بہت سی خرابیاں ہیں ہم میں تاریخ سے رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں. اب بھی ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بہت سی چیزوں سے ناواقف ہیں.
प्लूरलिज्म से नावाकिफ़ है, हमारी हिस्ट्री से नावाकिफ़ है। मैं पश्तून होते के नाते कहता हूँ कि हमारे पश्तून दो तरह के हैं। एक है जिनका वो इस मुमलिकत के साथ स्टेक्स वाबस्ता है और वो वही पाकिस्तान स्टडी के उसमें फले फूले हैं, पाकिस्तान स्टडी जो है। लेकिन पश्तूनों में दो नैरेटिव चलती, एक अफगान नैरेटिव। ओवरऑल पश्तूनों की बात कर रहे हैं या एक प्रोविंस की? नहीं, मैं ओवरऑल पश्तूनों की बात करता हूँ। पश्तूनों में दो नैरेटिव, एक पाकिस्तानी नैरेटिव है, एक अफगान नैरेटिव है। अच्छा। तो वो जो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है डायरेक्टली, वो अफगान नैरेटिव के ज़ेर असर आते हैं, क्योंकि वो जो पश्तून लिटरेचर का, पख्तून हिस्ट्री का, पख्तून जो सारा इलाका पाकिस्तानी सरजमीन है, वो हमने अपनी हमाकतों से या कसदन हमें छोड़ा है, अफ़गानिस्तान के लिए छोड़ा है। और उन्होंने उस वो तो अफ़गान जो किंग्स थे, अफ़गान बादशाह थे, रूलिंग थे, जो कर रहे थे, उन्होंने गंदामुख मुआहदा और इस तरह के और मुआहदात करके तो ये इलाका जो है वो अफ़गानिस्तान से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया। असल में वो किए मुख्तलिफ मुआहदात की। हाँ, वो मुआहदात तो कर लिए। वो ये है कि उन्होंने बखुशी मुआहदात किए अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने सारे मुआहदात को फसाह किए, लग़वा किए। उन्हें कहा न ड्यूरेंट मानते हैं न अभी फिर कैसे ड्यूरेंट नहीं मानते? अभी तक जब अफगान हुक्मरानों ने ये इलाका अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल के मुआहदे करके ये जो है इनको दिया, तो अभी फिर ये कैसे कहते हैं कि ड्यूरेंट नहीं मानते? वो कहते हैं कि अंग्रेज़ नहीं रहे तो वो उसके वो मुआहदात नहीं रहे वो। अच्छा। ये और फिर ये मुआहदात जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती से किए गए। दूसरी बात वो कहते हैं कि वो जो जिसने किए हैं वो पपेट था, अंग्रेज़ों का पपेट था। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि भाई ये जो ताजिकिस्तान है आज़ाद है, उज़्बेकिस्तान आज़ाद है, ये तुर्कमेनिस्तान आज़ाद है, इनकी सरहद का इनका मुआहदा तो अंग्रेज़ और रूस मिलकर उन्होंने किया था। रूसी और दोनों ने, उसमें अफगान तो नहीं था, अफगान ने उस पर ठापा फिर लगाया। सही। तो फिर अगर यही मंतिक है तो फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ फिर सरहदात तो गैर कानूनी हो गए। ये तो फिर भी पाकिस्तान एक वारिस की हैसियत से ज़िंदा कौम है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कि इंडिया भी चाहता है कि ये एक परमानेंट बॉर्डर रहे। अगरचे इंडिया शह देता है, अफ़गानिस्तान को भी शह देता है, और ये पश्तूनिस्तान का मसले में अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के माली इमदाद भी शामिल थी। तो लेकिन वो को पाकिस्तान को तंग करने के लिए उन्होंने किया है और करते रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ पे जब हमारी स्ट्रगल जारी थी उसमें हिंदुस्तान भी हमारा माली मदद किया करता था। तो मतलब ये है कि ये बातें जो हमने की थी उसको बोल देना चाहिए। और बलूचिस्तान, सिंध और ये हमारा हमें जो माइंड सेट है, जो मेरे अपने अंदाज़े, वो जो माइंड सेट, रूलिंग माइंड सेट जो है या पॉलिसी मेकर की माइंड सेट है, उस पर नज़रअंदाज होना चाहिए कि वाक़ईन एक प्लूरल सोसाइटी के लिए और एक ऐसी सोसाइटी के लिए कि वो जिसमें मुख्तलिफ इतनिक और सोशल ग्रुप हैं, उन सारे की हम नैरेटिव बनाए। नैरेटिव की ज़रूरत नहीं रही। अब 2-3-4 वो हमारे चले गए हैं, 2-3-4 नस्लें आई हैं, अब क्या नैरेटिव हम बनाए हैं कि एंटी इंडिया नैरेटिव और एंटी प्रो उर्दू नैरेटिव। मेरे ख्याल में ये हमाकत है जो चल रही है पर हमें रह गई है। ये पाकिस्तान की नैरेटिव है, ये इस कौम की नैरेटिव, इस मुल्क की नैरेटिव है। और ये मुल्क एक, इसकी एक जोग्राफियाई हैसियत है जो जिसको सब मानते हैं।